ایک انگریز مورخ کی بات میں نے پڑھی. انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں کراچی سے لے کر لاہور تک گیا, میں نے کوئی قتل و غارت گری نہیں دیکھی, لیکن جب میں نے لاہور سے لے کر دہلی کا سفر شروع کیا تو راستے میں میں نے دیکھا کہ بیل گاڑیاں مسلمانوں کے جسموں سے بھری ہوئی, کٹے ہوئے اعضاء سے بھری ہوئی, وہ لا کر انگریز مورخ کہتا ہے کہ ہندو ڈالتے تھے اور پھر خوشیاں مناتے تھے. میں نے دیکھا کہ سرے عام مسلمان بہنوں کی عصمت دری کی گئی, اور کہا دہلی تک میں نے یہ مناظر دیکھے. اور پھر ایک دل سوز بات ذرا دل کے کانوں سے وہ لوگ سنیں جنہوں نے آج 14 اگست کی رات کو آتش بازی کر کے اور سلنسر نکال کے ہلا گلا کر کے یہ سمجھا کہ ہم نے پاکستان کی محبت کا حق ادا کر دیا, ہم نے مہاجرین کی ہجرت کا حق ادا کر دیا, ہم نے وطن عزیز پاکستان سے وفا کر دی, ہم نے نظریہ پاکستان کو منا لیا. سنیں وہ انگریز مورخ کہتا ہے کہ دہلی کے اندر 10,000 مسلمانوں کے جسموں کے اعضاء اکٹھے کیے گئے اور پھر ہندوؤں نے اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی, اور آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اندھیری رات میں بالکل دن کا سما تھا, وہ آگ لکڑیوں سے نہیں جل رہی تھی, مسلمانوں کے جسموں سے جل رہی تھی. ان ہندوؤں کے ساتھ, ان سکھوں کے ساتھ آج 70 سال میں حکمران یاری کر رہے ہیں, ان کی باہوں میں بائیں ڈال رہے ہیں, ان کو گوردوارے بنا کے دے رہے ہیں. اس اسلام آباد کو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں مندر کی تعمیر کی جائے گی, حکومت 10 کروڑ روپے کا فنڈ دے رہی ہے, 14 ارب روپے کی لاگت سے یہاں سینکڑوں جگہ پر گردوارہ بنایا گیا, سکھوں کے لیے یہاں پر بائیں کھولی جا رہی ہیں. کیا ان بچیوں نے اس لیے قربانی دی تھی؟ ان ہندوؤں نے تمہارے بچوں کے وجود کو جلا دیا. یہاں تک کہ مسلمانوں کے پاس کفن کا کپڑا نہیں تھا, مسلمانوں کے پاس اپنے وجود کے جو کپڑے تھے وہ بھی چیتھڑے بن چکے تھے. اس طرح تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت پاکستان کے لیے ہوئی تھی. تو آج حکمرانوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ بلکہ سوال تو آپ سے بحیثیت قوم کے کہ آپ نے کن لوگوں کے حوالے پاکستان کر دیا. عمران خان کے حوالے آپ نے پاکستان کر دیا, نواز شریف, الطاف حسین, پیپلز پارٹی, ان کے حوالے آپ نے پاکستان کر دیا. پوچھئے ذرا ان سے کہ ان کا قرآن سے کتنا تعلق ہے, ان کا رسول اللہ کے کلمے سے کتنا تعلق ہے, اسلام سے ان کا کتنا تعلق ہے. پوچھئے ذرا ان سے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عفت کا کیا صلہ دیا, کی عصمت دری کا یہ صلہ دیا کہ آج انہوں نے پورے ملک کو بے حیا کر دیا. یہاں عورت برائے فروخت ہو گئی, یہاں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگ رہے ہیں, یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو جا کر ہندوؤں کے بتوں کے اوپر دودھ چڑھا رہا ہے, یہاں الطاف حسین قادیانیت کی حمایت کا اعلان کر رہا ہے. اس وطن عزیز پاکستان میں کراچی کی گلیوں کو خون سے بھر دیا. یہاں نواز شریف ختم نبوت پہ حملے کر رہا ہے, یہاں عمران خان کی زبان پر خاتم النبیین نہیں آ رہا. پوچھنا آپ سے ہے کہ آپ کو کچھ بھی احساس نہیں کہ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے؟ آپ ذرا مجھے انصاف سے بتائیے, پاکستان کے وزرائے اعظم کی تقریریں بھی آپ سنتے ہیں, پاکستان کے صدر کی تقریریں بھی آپ سنتے ہیں, پاکستان کے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کی تقریریں بھی آپ سنتے ہیں, اور ان سیاسی مداریوں کی تقریریں آپ سنتے ہیں. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, کبھی انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ابتدا میں آخر میں قوم کو پھر پیغام دے دیں کہ ہماری قوم اگر زندہ رہنا چاہتی ہے تو نظریہ پاکستان وہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ بتائیے نا, پوچھ رہا ہوں سب سے, جن کو آپ نے ووٹ دیے وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے, کہتے ہیں نیا پاکستان بنائیں گے. نیا پاکستان کیا ہے؟ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا. پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس دن کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پر رسول اللہ کے گھرانے کے پھول بکھرے ہوئے تھے. پاکستان تو اس دن بن گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے لیے آپ بن اشرف کو قتل کر دیا گیا. پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب گستاخان رسول کو واصل جہنم کر دیا گیا. اور پاکستان کا دستور تو رب ذوالجلال نے قرآن میں نازل کر دیا ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ نظام مصطفیٰ کی آیت کریمہ, یہ پاکستان کا دستور, آئین اور قانون ہے. پاکستان کا سپریم لا تو قرآن و سنت ہے. پھر بھی یہاں انگریزوں کے قانون جو آج ججوں کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھ کر
اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، قرآن و سنت کا انکار کرتے ہیں۔ اگر پاکستان نہ ہوتا یہ ہندوؤں کے مندروں کی صفائی کر رہے ہوتے، پاکستان نہ ہوتا تو یہ انگریزوں کے کتے نہلا رہے ہوتے۔ بتائیے نا بحیثیت قوم کی ہماری کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ آج آپ دیکھ لیں، اسرائیل اتنا چھوٹا سا ملک ہے، وہ دھمکیاں لگاتا ہے، امریکہ وہ ہمیں دھمکیاں لگاتا ہے، جو کافر ہیں، جو خسارے میں ہیں، جن کو جہنم کا ایندھن بننا ہے، وہ آج ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان کے اندر ناموس رسالت کا قانون تبدیل کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی سزا موت نہیں ہے، اس کو عزت دی جائے، اور ہمارے حکمران ان کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ کیا ہے ہماری خارجہ پالیسی؟ آپ نہیں دیکھ رہے ہماری شہر رکھ کے اوپر ہندوؤں کو چڑھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5 اگست کو سال مکمل نہیں ہو گیا، ہم کس منہ سے 14 اگست منا رہے ہیں؟ اور یہ سلنسر نکال کر آتش بازی کے جو مظاہرے رات کو کیے گئے، یہ کیا کشمیر کی بیٹیوں کی قبروں پہ کیے گئے؟ سوچا نہیں آپ نے اس بات کو؟ ہم خوشی منانے کے قابل تھے؟ آج 14 اگست کے دن یہ اعلان ہوتا کہ صبح 6 بجے سری نگر کے اندر افواج پاکستان داخل ہو، یہ اعلان ہوتا، اور پھر ہندو بنیے ان کی چوٹیاں پکڑ کر جب دریاؤں میں ڈالی جاتی اور پھر پاکستانی فوج آگے بڑھتی رہتی اور کشمیر کی بیٹیاں اور بیٹے نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کرتے، ہمیں خوشی ہوتی کہ واقعی آج 14 اگست 1947 کی خوشی ہمیں میسر آ گئی۔ ہم کس حیثیت سے خوشی منائیں گے؟ خوشی منانی ہے تو اسی وقت خوشی میسر آئے گی جب کشمیر بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اور نہ صرف کشمیر بلکہ ہندوستان کے اندر بھی اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔